الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اقبال نے کہا رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی۔ سندھ کے ایک بڑے مشہور شاعر ہیں، گرم رگو گفتار اساں جی نرم ڈھری رفتار اساں جی دیہ دیا چو سب کو جائیوں کچھ گناہ تار اساں جی۔ خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ سیرت کے حوالے سے اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارے پاس ایک بہت بڑی غلط فہمی چل رہی ہے۔ اس غلط فہمی کا ازالہ اب ہونے لگا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو عام انسان ہیں وہ مدح رسول، سیرت رسول، عظمت رسول، کردار رسول، مقام رسول، درجہ رسول بیان کر سکتے ہیں، جو کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم سارے انسان جمع ہو جائیں، اور یہ بات مغالطے کے طور پہ نہیں کہی گئی کہ سارے دنیا کے درخت قلم بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائیں، تب بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگر عظمت کا کوئی حق ادا کر سکتا ہے تو وہ رب ذوالجلال کی اپنی ذات ہے، کہ جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے، اور پھر دعویٰ کیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، عرفہ کیا ہے میں نے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر کس طرح عرفہ کر دیا، بلند کر دیا، یہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ آج امت مسلمہ اگر اس دنیا کے اندر عبادت کرنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو وہ ایک اذان دیتی ہے، اور اس اذان کو اذان نہیں کہا جا سکتا، وہ اذان اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر یہ الفاظ شامل نہ ہو جائیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ کا نام لینا، ان کی نبوت کی گواہی دینا، اس کے بغیر اذان نہیں ہوگی۔ کوئی کھڑا ہو جائے کہ میں اذان دے رہا ہوں اور یہ الفاظ ادا نہ کرے تو اس کی اذان نہیں قرار پائے گی۔ اور ہم سب امت مسلمہ کے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ معراج پر جو ایک تحفہ ملا آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ تحفہ نماز کا تحفہ تھا۔ ہم سب نمازیں پڑھنا چاہیں، لیکن وہ جو قاعدے میں بیٹھ کر ہم نماز کے لیے دوسری رکعت کے اندر، چوتھی رکعت کے اندر، یا مغرب میں تیسری رکعت کے اندر ہم بیٹھتے ہیں، جب تک آقا انعامدار پر درود نہیں پڑھیں گے یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں نماز کے طور پہ قبول نہیں ہوتی۔ نماز قبول نہیں ہوتی محمد مصطفیٰ کے نام کے بغیر، اور ہماری اذان مکمل نہیں ہوتی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیے بغیر۔ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہمارے قلبے کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ شامل نہ ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو رب کائنات نے تو انتظام کر دیا، لیکن پھر انسانوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ عظمت مصطفیٰ جو ہے، اس عظمت مصطفیٰ کا اندازہ تم دنیا کی سوچوں کو ذہن میں رکھ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ جو عقل ہے انسان کو رب کائنات نے دی، اس کی سوچوں کے دائرے بڑے محدود ہوتے ہیں۔ ہم جو ظاہر میں آتا ہے، جو مشاہدے میں آتا ہے، جو تجربے میں آتا ہے، اس کو دیکھ کر ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے کیا چیز ہے، اسی کے تحت ہم لوگ اس کے پیمانے بناتے ہیں، اس کو ناپنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہماری سوچوں سے بڑی بعید ہوتی ہیں، ہم ان کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ چیزیں کیسے ممکن ہیں۔ اور رب کائنات نے اشارتاً پھر قرآن پاک کے اندر بات کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اس قرآن پاک کی آیت کو ذرا ذہن میں رکھ لیں اور سوچیں کہ محمد مصطفیٰ کی تعریف، عظمت، مقام اور درجہ اس آیت میں جو رب کائنات نے بیان کیا ہے، کیا ہم میں سے کوئی بیان کر سکتا تھا؟ ہم میں سے کسی کی سقط تھی؟ ہم میں سے کسی کی حیثیت تھی کہ ہم بیان کر سکیں کہ جب رب ذوالجلال قرآن کے اندر یہ کہے کہ بے شک میں رب خود، بے شک ان مانے بے شک، ان اللہ بے شک اللہ و ملائکتہ، اور جو اس کے نمائندے ہیں، جو اس کے پرستادہ ہیں اور جو اس کے کارندے ہیں، جو تمام تر مخلوقات کے پر رب کائنات نے محیط کر رکھے ہیں، ان کی نگرانی کے لیے محیط کر رکھے ہیں، نگرانی پر مقرر کر رکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے ان کندھوں پر بھی فرشتے بٹھا رکھے ہیں، ہماری موت کے لیے بھی فرشتہ موجود ہے، قیامت کے لیے سور پھونکنے کے لیے بھی، پہاڑوں کے لیے، بادلوں کے لیے۔ وہ کون سی مخلوق ہے رب ذوالجلال کی کہ جس مخلوق کی نگرانی یہ فرشتے نہیں کرتے رب ذوالجلال کے حکم سے؟
لیکن ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اس اسکول کے نگران ہمارے پاس طاہر صاحب ہیں، اس ضلع کے نگران ہمارے پاس عزیز لاہوٹ ہیں، اس ڈویژن کے نگران ہمارے پاس عبداللطیف مغل ہیں۔ ان کی مرضی کے بغیر یہ جو نظام ہے نیچے چلے گا؟ یہ جو کریں گے نیچے والے وہی کریں گے۔ طاہر صاحب کا جو معمول ہوگا، جو روٹین اس اسکول کو دیں گے، جو معاملات دیں گے، وہ سارے ہوں گے۔ تو ہم سب کے سامنے یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین خود اور پھر اس کے ملائکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، قرآن کے الفاظ ہیں، تو یہ بات پھر سمجھ میں آتی ہے کہ اس کائنات کی کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو درود مصطفیٰ نہ پڑھتی۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور جب سے مخلوقات موجود ہیں، یہ امت تو آخر میں برپا کی گئی ہے، جب سے یہ ساری مخلوقات موجود ہیں، خدا کی گواہی یہ ہے کہ یہ پوری کائنات کی مخلوقات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتی ہے۔ اب ہمارا ایمان اور عقیدہ کیا بن جاتا ہے؟ جب قرآن یہ بات کر رہا ہو، جب خدا خود یہ بات کر رہا ہو، تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ تمام چرند، تمام پرند، سمندری مخلوقات، چوپائے، یہ سب کے سب اگر پڑھ رہے ہیں تو درود مصطفیٰ پڑھ رہے ہیں۔ اسی لیے رب کائنات پھر یہ کہتا ہے کہ جب ساری کائنات کا ایک رنگ ہے، درود مصطفیٰ پڑھ رہی ہے، تو اے ایمان والو تم بھی اس رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ تو یہ تو عظمت مصطفیٰ کا معاملہ ہے، اور یہ نقطہ میں نے اس لیے اٹھایا کہ جب ہم سیرت مصطفیٰ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس سیرت مصطفیٰ کو بیان کرتے ہوئے ہم قرآن پاک کو بھول جاتے ہیں۔ یہ روایت میں نے آج دیکھی الحمدللہ، اور بڑی خوشی ہوئی کہ اب سیرت مصطفیٰ کے پروگرامات میں حسن قرأت کے مقابلے بھی ہو رہے ہیں، اس لیے کہ حسن قرأت قرآن کی ہوتی ہے۔ تو قرآن میں جو محمد مصطفیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، الحمدللہ وہ آیات بھی اب یہاں قاری حضرات پڑھیں گے، اور قرآن کی خوش الہانی، بڑا اس کے اوپر اجر ہے اور بڑا اس کے اوپر ثواب ہے کہ خدا خود یہ کہتا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، جب میرے قرآن کو تم پڑھو تو اس طرح پڑھو کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر، الہان کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ اور بڑے حسن کے ساتھ پڑھو۔ تو اس کے حسن کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام اگر ہمارے ہاں موجود نہیں تھا اور اس کے لیے اب اہتمام کیا جا رہا ہے، تو قرآن کی تعلیمات، قرآن کے احکامات پر عمل کیا جا رہا ہے، اور یہ عمل کرنا انتہائی ضروری تھا۔ دوسری بات میں آپ کے سامنے جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عظمت مصطفیٰ کے کئی پہلو ہیں، ذکر مصطفیٰ کے کئی پہلو ہیں، اور کئی حوالوں سے ان کو یاد کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ میں نے موضوع میں بلال حبشی کو لے لیا تھا کہ جو رسم ازاں ہے باقی رہ گئی ہے، روح بلالی نہ رہی، تو یہ بلال حبشی مسلمان کیسے بنے تھے؟ اگر کبھی ان کے ایمان قبول کرنے کے اس واقعے کو ذرا ذہن کے اندر رکھ لیں تو آج کا پورا آپ کا موضوع جو انسانیت کی خدمت ہے، جو انسانیت کے رحمت بن کر آنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آپ نحیف ہیں، آپ کمزور ہیں، آپ بیمار ہیں اور بخار کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور آپ کی ڈیوٹی آپ کے مالک نے یہ لگا دی ہے کہ آپ نے یہ سارا گیہوں رات بھر جاگ کر چکی سے نکالنا ہے۔ لیکن کیفیت یہ ہے کہ رات کی کسی گھڑی کے اندر آقا دامدار نکلے ہیں اور رونے کی آواز، سسکیوں کی آواز آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ بلال حبشی کا عالم یہ ہے کہ سخت بخار کے اندر ہیں اور روئے جا رہے ہیں، اور کام کرنے کی کیفیت ان کے ساتھ موجود نہیں ہے، اور پوچھتے ہیں کہ کیوں پریشان ہو؟ کہا کہ میرا مالک مجھے مار ڈالے گا، تکلیف دے گا، سختیاں کرے گا، عذاب دے گا، مصیبت کرے گا، اس کا حکم یہ ہے کہ اس آٹے کو تمہیں پیسنا ہے، اور یہ آٹا پیسنا میرے لیے بڑا مشکل ہے، میں تو نہیں پیس سکتا، مجھے بخار ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ تم سو جاؤ اور بے فکر ہو جاؤ، اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگ کر اس بلال حبشی کی وہ ڈیوٹی ادا کرتے ہیں، اور وہ چکی پیس کے وہ سارا آٹا وہاں بناتے ہیں، اور اس طرح یہ جو خدمت کرنے کا معاملہ اور جو ذریعہ اور جو سبق جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، ایک غلام کی خدمت اگر کسی نے اس کائنات کے اندر کی، اس دور کو دیکھ لیں کہ غلاموں کی قدر و قیمت کیا ہوا کرتی تھی، ان کی حیثیت کیا ہوا کرتی تھی، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتائے گی، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بے شمار واقعات ایسے ہیں۔ اگر یہ دعویٰ ہے کہ محمد مصطفیٰ کی سیرت اور آپ کے حسن اخلاق کو اور آپ کے کردار کو
لمحوں میں قید نہیں کیا جا سکتا تو یقیناً اس موضوع کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کے لیے ایک بھرپور تیاری کر کے سیرت کے اوراق کو کھنگال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں سے ایسے بے شمار واقعات آ جاتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق انسانی کے حوالے سے اس دنیا کے اندر ترتیب دیے. یہ پورا ایک جامع موضوع ہے اور یقیناً اس پر بات کرنے کا کبھی موقع ملنا چاہیے تمام کے تمام لوگوں کو. بس آخر میں آپ کے سامنے یہ بات کرتا ہوں کہ دل شاد ہے, دل آباد ہے اور دل خوش ہے, اور تمنا یہی ہے کہ اسی طرح سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محفلیں منعقد ہونا شروع ہو جائیں کہ ہمارے جو اہل علم لوگ ہیں وہ آئیں اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کریں, طلباء کو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کریں. آخری بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا, یہ برنارڈ شاہ کا نام آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا. یہ دنیا کا عظیم مفکر مانا گیا, اپنے دور میں سب سے بڑا مفکر مانا گیا. جب جنگ عظیم چل رہی تھی وہ ہندوستان آیا تو ہندوستان کے سارے عقل مند لوگ جمع ہو گئے. ان سب لوگوں نے مل کر کہا کہ اتنی بڑی جنگ دنیا اس کی لپیٹ میں آ چکی ہے, آپ کیا ہمیں رہنمائی کر سکتے ہیں؟ کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اس جنگ کو ختم کر سکے؟ تو برنارڈ شاہ کے تاریخی الفاظ یہ تھے کہ اس دور میں تو مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا, لیکن تاریخ میں ایک دور ایسا گزرا ہے, ایک ہستی ایسی گزری ہے, اگر آج کے دور میں وہ یہاں موجود ہوتی تو اس جنگ عظیم کو اتنی دیر میں ختم کر سکتی تھی جتنی دیر میں چائے کا پیالہ یا چائے کا کپ ختم کرتا ہوں. تو لوگ حیران ہو گئے اور کہا کہ ایسی کوئی ہستی تاریخ میں آپ بتائیں وہ کون تھے؟ تو اس برنارڈ شاہ جو عیسائی تھا وہ یہ کہتا ہے کہ وہ شخصیت تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ حیران ہو گئے. تو لوگوں نے کہا کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو آپ اس طرح مانتے ہیں تو آپ ان کے پر ایمان کیوں نہیں لے کر آ جاتے؟ تو پھر برنارڈ شاہ نے وہ جملہ, وہ چانٹا ہم مسلمانوں کے چہروں پر مارا تھا اور کہا تھا کہ میں محمد مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں تو دل کہتا ہے کہ مسلمان ہو جاؤں, لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب ان مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو پھر سوچتا ہوں کہ ان سے بہتر تو میں آج ویسے ہی, تو پھر مسلمان میں کیوں نہ بنوں. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر مجھ سے نصیحت لینا چاہتے ہو تو میں دنیا کے تمام انسانوں کو نصیحت دینا چاہتا ہوں. وہ جو محمد مصطفیٰ کو نہیں مانتے ان کے لیے نصیحت یہ ہے کہ اگر تم نبی کے طور پہ نہیں مانتے, ڈکٹیٹر مان کر ہی ان کے نظام کو اپنے اوپر نافذ کر لو, تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور میرا مسلمانوں کو پیغام یہ ہے کہ بیک ٹو محمد, تم پلٹ کر آ جاؤ محمد مصطفیٰ کی طرف, تم دوبارہ کامیاب ہو جاؤ گے. اس دور کی سب سے بڑی ضرورت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ کر آنا ہے. ہم بہت دور نکل گئے ہیں, ہم بہت دور نکل گئے. اللہ رب العالمین ہمیں آقا نامدار سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم.